عزیزان کرامی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر بہت ہی زیادہ شور مچایا جاتا ہے اور یہ مسئلہ اتنا بگڑ جاتا ہے حتیٰ کہ ابو ہریرہ کو روایت کثرت نقل کرنے کی وجہ سے کچھ لوگ ابو ہریرہ کو جھوٹا راوی بھی شمار کر دیتے ہیں۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہر ایک اپنے بزرگ، چاہے وہ صحابی ہے، چاہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا شہزادہ ہے، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس طرح سے بھی نسبت ہے اس انسان کے، ہم اس کا ادب و احترام کریں، اس کے ادب و احترام، اس کے رتبے کو ہم مانیں۔ ہماری نظروں میں تمام اشخاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے معزز ہیں۔ ہم کسی کی شان میں گستاخی نہیں کرتے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، نہ آپ کے ازواج مطہرات، نہ اولیاء، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ائمہ، ہم سب کو تسلیم کرتے ہیں اور ہر ایک کے مقام اور رتبے کو مانتے ہیں۔ بہت سارے لوگ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بغض اہل بیت کا نشانہ بنا دیتے ہیں کہ جی دیکھیں حضرت ابو ہریرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو نہیں مانتے تھے۔ بھلا حضرت ابو ہریرہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو نہیں مانتے تو پھر مانتا کون ہے؟ اور پھر یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھوٹی روایتیں نقل کرتے تھے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اور کئی سارے اشخاص اس طرح کے واقعات بیان کرتے ہو۔ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے، آج کل یوٹیوب پہ بڑا سرچ کر رہا ہے، وہ پیاز والا واقعہ جس کی نسبت حضرت ابو ہریرہ کی طرف جھوٹی نسبت کر دی جاتی ہے۔ میں نے پوچھا ایک مولانا سے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنے تھوڑے ٹائم میں اتنی زیادہ حدیثیں کیسے بتائیں؟ جو بیچارے 20 سال ساتھ رہے وہ 100 سے زیادہ حدیثیں نہیں بتا سکے۔ یہ بڑا تھوڑا عرصہ رہے۔ فتح خیبر کے بعد اللہ نے ان پہ کرم فرمایا، انہیں پتہ چلا کہ میرے خالق بت نہیں اللہ ہے۔ خدا کا کرم جب بندے پر ہو جائے، بے نیاز ہے، اس نے کرم کر دیا۔ اس کے بعد 3 سال رسول دنیا میں رہے۔ 3 سال میں ماشاءاللہ انہوں نے جو حدیثیں بیان کی، کئی کمپیوٹر بھی عاجز آ جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا اس عزت مآب کے پاس خصوصی طاقت کیا تھی؟ دیکھ لو حضرت ابو ہریرہ کو اپنے دور اقتدار میں معاویہ نے مکہ کا گورنر بنایا تھا۔ معاویہ نے اپنے دور اقتدار میں ایک شخص، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک شخص باہر کہیں سے پیاز لے کے آیا، شہر میں بیچنا چاہ رہا تھا، کوشش بڑی کی، بکی نہیں۔ آیا ابو ہریرہ کے پاس، کہا کہ دیکھو میں مسلمان ہوں، تاجر ہوں، میں نے سنا تھا کہ مکہ میں پیاز کی قحط سالی ہے، تو اس لیے میں اپنی ساری دولت خرچ کر کے پیاز لے کے آیا، لیکن اب پیاز بک نہیں رہا اور سڑنے کے قریب ہے، تو کوئی ایسا کام کر دو جس سے میری پیاز بک جائے اور کم از کم میں نقصان سے بچ جاؤں۔ مسلمان ہوں، تمہیں بھی ثواب ہوگا، ثواب کا کوئی رستہ نکال دو۔ کہا ثواب کا رستہ نکال دو، ٹھیک ہے نکالتا ہوں۔ گیا، کہا کہ جمعے کے دن آ جانا۔ جمعے کے دن مسجد میں کھڑے ہو کے خطبہ دیا اور حدیث پڑھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جس نے عکا کی پیاز مکہ میں خریدی اور کھائی اس پر جنت واجب ہے۔ تو اس لیے دیکھ لو عکا کی پیاز آئی ہوئی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جنت سے محروم ہو جائے۔ لوگ جب نکلے تو پیاز ختم ہو گیا۔ میرے بھائیوں، یہ دیکھیں یہ حالات اور یہ سوچ ہے۔ عزیزان کرامی، اسی طرح ایک اعتراض حضرت ابو ہریرہ پر یہ بھی کیا جاتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ اہل بیت سے محبت نہیں رکھتے تھے۔ اگر حضرت ابو ہریرہ اہل بیت سے محبت نہیں رکھتے تھے تو پھر محبت کون رکھتے تھے؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں کیا حضرت ابو ہریرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت رکھتے تھے؟ تو اب دیکھیں بخاری، مسلم اور اسی طرح سیاست تک کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، وہ روایتیں جو اہل بیت کی شان میں ہیں، وہ روایتیں جو حضرت امام حسن، امام حسین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل میں ہیں، وہ ساری کی ساری روایتیں نقل کرنے والی حضرت ابو ہریرہ ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ روایت مشہور جو بخاری و مسلم دونوں کتابوں میں مذکور ہے، غزوہ خیبر والی روایت کہ رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صبح میں جس انسان کے ہاتھ میں یہ جھنڈا دوں گا اس کے ہاتھ پر اللہ پاک نے خیبر کا میدان فتح کرنا ہے۔ تو پھر حضرت ابو ہریرہ واقعات آپ روایتیں سنتے رہتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا دیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر یہ خیبر کا سارے قلعے جو ہے نا یہ فتح ہوئے۔
اور یہ روایت اب سنا کون رہے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ سنا رہے ہیں۔ کتاب اہل سنت کی تمام کتب کے اندر یہ روایت حضرت ابو ہریرہ سے مذکور ہے۔ تو اب اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دیکھیں حضرت ابو ہریرہ اگر نہ بیان کرتے، بغض ہوتا تو نہ بیان کرتے، کسی اللہ کے ولی کو کسی اللہ کے ولی کے ساتھ کبھی بغض نہیں ہو سکتا، یہ ہم ہیں ایک دوسرے پر طعن و تشنیع کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور روایت بھی حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اس حال میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کے دائیں کندھے پر حضرت امام حسن اور بائیں کندھے پر حضرت امام حسین ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی پیشانیاں چوم رہے ہیں۔ اور یہ روایت بڑی ہی طویل انداز میں حضرت ابو ہریرہ ہی بیان کرتے ہیں۔ دیکھیں اب اس طرح کی شان و شوکت اہل بیت کے تذکرے حضرت ابو ہریرہ اپنی زبان سے کرتے ہیں، اور انہی روایتوں کو اہل سنت کے ائمہ اپنی کتابوں میں بھی درج کرتے ہیں۔ اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ ابو ہریرہ کو اہل بیت کے افراد کے ساتھ کتنی لگاؤ اور کتنی محبت تھی۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ نے یہ بھی بیان کیا، وہ روایت جو مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اور حسین یہ میرے دونوں شہزادے ہیں، جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ تو یہ مکمل روایت بھی حضرت ابو ہریرہ ہی اس کی بیان کرتے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے حضرت ابو ہریرہ کی فضیلت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، آپ نے فرمایا کہ اے اللہ پاک تمام مومنوں کے دلوں میں ابو ہریرہ اور اس کی والدہ کی محبت ڈال دے۔ تو اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابی کتنے ہی معزز تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی اس صحابی سے محبت کرتے تھے، اور حضرت ابو ہریرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے کتنی محبت کرتے تھے۔